حضرت آمنہ کے پیٹ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حیران کن معجزات۔ پورے 9 مہینوں کا واقعہ۔ پانی خود کنویں سے اوپر آ جاتا تھا۔ ہر مہینے ایک پیغمبر آ کر اللہ تعالیٰ کا پیغام دیتا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ پہلا مہینہ چل رہا تھا جب اچانک گھر کے دروازے بند ہوئے اور ایک عجیب سا شخص میرے سامنے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت کا واقعہ بتانے والے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ماں حضرت آمنہ کے بطن میں تھے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو پورے 9 مہینوں کی داستان بتانے والے ہیں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرا پہلا مہینہ چل رہا تھا۔ ایک دن صبح کا سہانا وقت تھا۔ میرے گھر کے سارے دروازے بند تھے۔ میری آنکھیں کھلی ہوئی تھیں کہ اچانک سے میں نے دیکھا میرے گھر میں ایک نورانی شخص داخل ہوا اور میرے سامنے آ گیا۔ یہ دیکھ کر میں بہت گھبرا گئی اور میں نے گھبرا کر پوچھا کہ آپ کون ہو؟ یہاں پر کیوں آئے ہو؟ تو آنے والے اس شخص نے فرمایا، اے آمنہ، اللہ نے مجھے آپ کو خوشخبری دینے کے لیے بھیجا ہے۔ آپ کو مبارک ہو۔ آپ کے بطن میں جو بچہ پل رہا ہے وہ اگلوں کا بھی سردار ہوگا اور پچھلوں کا بھی سردار ہوگا۔ تو یہ سن کر حضرت بی بی آمنہ نے پوچھا، لیکن آپ کون ہو؟ تو آنے والے نے فرمایا کہ میرا نام حضرت آدم ہے۔ اللہ نے مجھ سے کہا کہ جا کر یہ خوشخبری آمنہ کو دے دو، میں ہمیشہ کے لیے تم سے راضی ہو جاؤں گا۔ ناظرین، حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد میرا دوسرا مہینہ شروع ہوا۔ وہی صبح کا سہانا وقت تھا۔ گھر کے سارے دروازے بند تھے کہ اچانک سے ایک اور نورانی چہرہ میرے سامنے آ گیا۔ پہلے والا نورانی چہرہ الگ چمک رہا تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کا تھا، تو اب والا چہرہ اس سے زیادہ چمک رہا تھا۔ میں نے گھبرا کر پوچھا کہ آپ کون ہو؟ تو آنے والا نورانی شخص نے فرمایا، اے آمنہ، خوش ہو جاؤ، تمہارے بطن میں جو بچہ پل رہا ہے اللہ اس کو پوری دنیا کے لیے رحمت بنانے والا ہے۔ تو حضرت بی بی آمنہ نے پوچھا، آپ کون ہو؟ تو آنے والے نے فرمایا، میرا نام حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ اللہ نے مجھ سے کہا کہ اے نوح، جا کر آمنہ کو یہ خوشخبری دے دو، ہم جنت میں تمہارے لیے راستہ بناتے رہیں گے۔ ناظرین، حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد میرا تیسرا مہینہ شروع ہوا۔ وہی منظر تھا، صبح کا سہانا وقت تھا، گھر کے سارے دروازے بند تھے کہ اچانک سے ایک اور نورانی چہرہ میرے سامنے آ گیا۔ اس بار میں نے بغیر گھبرائے ہوئے کہا کہ کہو، کیا بشارت دینے آئے ہو؟ تو آنے والے نورانی انسان نے فرمایا کہ اے آمنہ، تمہارے بطن میں جو بچہ پل رہا ہے اس کا مقام بہت زیادہ اونچا ہوگا کہ قیامت کے دن وہ جس کی طرف اشارہ کرتے جائیں گے اللہ ان کے گناہوں کو معاف کرتے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت بی بی آمنہ نے پوچھا، لیکن آپ کون ہو؟ تو آنے والے نے فرمایا، میرا نام حضرت شیش علیہ السلام ہے۔ ناظرین، حضرت آمنہ فرماتی ہیں اس کے بعد میرا چوتھا مہینہ شروع ہوا۔ وہی صبح کا وقت تھا کہ اچانک سے ایک نورانی چہرہ میرے سامنے آ گیا اور کہنے لگا، اے آمنہ، خوش ہو جاؤ، تمہارے بطن میں جو بچہ پل رہا ہے وہی اللہ کا آخری نبی ہے، اس کے بعد اس دنیا میں کوئی دوسرا نبی نہیں آنے والا ہے۔ تو حضرت بی بی آمنہ نے پوچھا، لیکن آپ کون ہو؟ تو جواب ملا، میرا نام حضرت ادریس علیہ السلام ہے۔ ناظرین، حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد میرا 5واں مہینہ شروع ہوا۔ وہی صبح کا وقت تھا، گھر کے سارے دروازے بند تھے۔ اچانک سے ایک نورانی چہرہ میرے سامنے ظاہر ہو گیا اور وہ کہنے لگا، اے آمنہ، خوش ہو جاؤ، تمہارے بطن میں جو بچہ پل رہا ہے وہی دنیا کا سردار ہوگا، نبیوں کا سردار ہوگا، اور اس بچے سے بڑھ کر
کوئی اور پاک دامن نہیں ہوگا۔ یہ سن کر حضرت بی بی آمنہ نے پوچھا لیکن آپ کون ہو؟ تو آنے والے شخص نے فرمایا میرا نام حضرت ہود علیہ السلام ہے۔ ناظرین، حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد میرا چھٹا مہینہ شروع ہوا۔ وہی صبح کا وقت تھا، گھر کے سارے دروازے بند تھے کہ اچانک سے ایک اور نورانی شکل میرے سامنے آ گئی اور مجھ سے کہنے لگی اے آمنہ، خوش ہو جاؤ، اللہ نے تمہارے بطن میں جو بچہ ہے وہ اللہ کا محبوب بھی بنے گا اور اللہ کا دوست بھی بنے گا۔ یہ سن کر حضرت بی بی آمنہ نے پوچھا لیکن آپ کون ہو؟ تو آنے والے نے فرمایا میرا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، میں خلیل اللہ ہوں، لیکن یہ بچہ میرے سے بھی بڑا خلیل اللہ ہوگا۔ ناظرین، حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد میرا 7واں مہینہ شروع ہوا۔ وہی صبح کا سنہری وقت تھا کہ اچانک سے ایک نورانی چہرہ میرے سامنے ظاہر ہو گیا اور کہنے لگا اے آمنہ، خوش ہو جاؤ، تمہارے بطن میں جو بچہ ہے وہ خلیل اللہ ہوگا اور اللہ سے سیدھا کلام کرے گا، اللہ سے باتیں بھی کرے گا جو حضرت موسیٰ نے بھی کی تھی، لیکن حضرت موسیٰ اور اللہ کے بیچ میں 70,000 پردے تھے، لیکن تمہارا یہ بچہ جب اللہ سے بات کرے گا تو کوئی بھی پردہ نہیں ہوگا۔ تو یہ سن کر حضرت بی بی آمنہ نے پوچھا لیکن آپ کون ہو؟ تو آنے والے نے فرمایا میرا نام حضرت اسماعیل ہے۔ ناظرین، حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد میرا 8واں مہینہ شروع ہوا۔ وہی صبح کا وقت تھا، گھر کے سارے دروازے بند تھے کہ اچانک سے ایک نورانی چہرہ میرے سامنے ظاہر ہو گیا اور کہنے لگا اے آمنہ، خوش ہو جاؤ، تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ مرتضیٰ ہوگا، وہ مصطفیٰ ہوگا جس سے اللہ راضی ہوگا۔ تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو اللہ نے سب سے صاف اور ستھرا بنایا ہے۔ تو یہ سن کر حضرت بی بی آمنہ پوچھنے لگیں کہ آپ کون ہو؟ تو جواب آیا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوں۔ ناظرین، حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد میرا 9واں مہینہ شروع ہوا۔ وہی صبح کا وقت تھا کہ اچانک سے ایک نورانی چہرہ میرے سامنے آ گیا۔ اس بار جو نورانی چہرہ میرے سامنے آیا وہ ایسا آیا کہ جیسے وہ ابھی غسل کر کے آیا ہو۔ ان کے بال مبارک سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ آنے والے نے فرمایا اے آمنہ، خوش ہو جاؤ، تمہارے بطن میں جو بچہ پل رہا ہے وہ تمام انسانوں کا سردار ہوگا، جناتوں کا سردار ہوگا، فرشتوں کا بھی سردار ہوگا، اور یہی نہیں، اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ تمام نبیوں کا بھی سردار ہوگا۔ تو یہ بات سن کر حضرت آمنہ نے فرمایا لیکن آپ کون ہو؟ تو جواب آیا میرا نام حضرت عیسیٰ ہے، میں ایک نبی بھی تھا اور اس نبی کا امتی بھی ہوں جو تمہارے پیٹ میں ہے۔ اسی طرح سے ناظرین، اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تو ایک روز آپ کی دادی نے آپ کے دادا کو اشارہ کر کے بلایا اور کہنے لگی کیا آپ کو پتہ ہے یہ بہو آمنہ بہت مہنگا عطر لگاتی ہے، میں تو بڑی پریشان ہو چکی ہوں، آپ ذرا آمنہ سے اس کے بارے میں پوچھئے۔ تو یہ سن کر آپ کے دادا نے کہا کہ اس بارے میں تم ہی پوچھ لیتی تو اچھا تھا، تو نے کیا نہیں پوچھا؟ تو آپ کی دادی نے کہا کہ میں اب آپ کو کیا بتاؤں، میں نے کئی مرتبہ کوشش کی لیکن جب بھی میں آمنہ کے سامنے جاتی ہوں تو اس کا نورانی چہرہ دیکھ کر خاموش ہو جاتی ہوں۔ آمنہ کے چہرے پر اتنی چمک آ گئی ہے کہ میں سمجھ ہی نہیں پا رہی ہوں، آپ ہی جا کر پوچھ لیجئے۔ یہ سن کر آپ کے دادا نے کہا کہ تو عورت ذات ہے، گھر میں ہی رہتی ہے، لیکن میں تو مرد ہوں، گھر سے باہر رہتا ہوں، مکہ میں قریش کا سردار ہوں، جو بھی مجھے سے ملتا ہے وہ پوچھتا ہے عبد المطلب تمہارے گھر میں اتنی عطر کی بارش کہاں سے ہو رہی ہے؟
اور ہاں، ایک بات اور یہ ہے کہ عطر کی خوشبو وہیں سے آتی ہے جہاں آمنہ آ جاتی ہے۔ اگر آمنہ کچن میں جاتی ہے تو خوشبو وہاں سے آتی ہے، اگر غسل خانے میں جاتی ہے تو خوشبو وہاں سے آتی ہے، اگر یہ تھوکتی ہے تو خوشبو وہاں سے آتی ہے۔ اور یہ کوئی معمولی عطر بھی نہیں ہے، یہ کوئی عراق یا مصر کا عطر نہیں ہے، یہ تو کوئی خاص عطر ہی ہے۔ اس کے بعد آپ کے دادا عبد المطلب نے ہمت کر کے حضرت آمنہ کو بلایا اور کہنے لگے، بیٹی آمنہ، تجھے پتہ ہے میں قریش کا سردار ہوں، میں خانہ کعبہ کا متوالی ہوں، بڑی عزت والا ہوں۔ میں جہاں بھی جاتا ہوں لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اے عبد المطلب، تیرے گھر سے عطر کی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ بیٹی آمنہ، ایک بات بتاؤ، میں تو عطر نہیں لگاتا، تمہاری ماں بھی عطر نہیں لگاتی، تو یہ عطر تو کہاں سے لاتی ہے؟ تو یہ سن کر حضرت آمنہ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگی، ابا جان، اب بھی آپ کو کیا بتاؤں، میں اپنی ساری زندگی کبھی کوئی عطر نہیں لگایا، مجھے اچھے اور برے عطر کی پہچان نہیں ہے، میں نے آج تک کسی بھی عطر والے سے عطر نہیں خریدا۔ لیکن ابا جان، میں آپ کو ایک بات بتاؤں؟ اس کے بعد حضرت آمنہ نے اپنے بطن پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، ابا جان، یہ سب اس آنے والے مہمان کی برکت ہے۔ آپ نے تو یہ صرف خوشبو محسوس کی ہے، اگر میں آپ کو کچھ اور بتاؤں تو آپ مجھے دیوانی کہو گے۔ سورج کئی مرتبہ مجھ کو سلام کرتا ہے، چاند کئی مرتبہ مجھ کو سلام کرتا ہے، اور یہی نہیں، جب میں سو جاتی ہوں تو ایسی ایسی عورتیں جن کو نہ کبھی آپ نے دیکھا اور نہ کبھی میں نے دیکھا، ایسی ایسی عورتیں سامنے کھڑی ہو کر مجھے ہوا کرتی ہیں۔ میں کنویں سے پانی لینے جاؤں تو کنویں سے پانی خود بخود اوپر آ جاتا ہے۔ حضرت شیخ عبداللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے سلسلے میں آیات و کرامات بے شمار ہیں، جن میں سے چند ایک یہ ہیں کہ ایوان الکسریٰ لرز اٹھا اور اس کے 14 کنگرے گر گئے، اور دریائے سادہ خشک ہو گیا اور اس کا پانی زیر زمین چلا گیا۔ رود خانہ سادہ جسے وادی سادہ کہتے ہیں جاری ہو گیا، حالانکہ اس سے قبل اسے منقطع ہوئے 1000 سال گزر چکا تھا، اور فارسیوں کا آتشکدہ بجھ گیا جو کہ 1000 سال سے گرم تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پاکیزہ بدن، تیز بو کستوری کی طرح خوشبودار اور فتنہ شدہ، نان بریدہ، چہرہ نورانی، آنکھیں سرمگی، دونوں شانوں کے درمیان موہن نبوت درخشاں پیدا فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر اللہ تعالیٰ نے آپ کی والدہ ماجدہ پر ایک روشن بادل ظاہر فرمایا کہ جس میں روشنی کے ساتھ گھوڑوں کے ہنہنانے اور پرندوں کے اڑنے کی آوازیں تھیں اور کچھ انسانوں کی بولیاں تھیں، اور اعلان ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرق و مغرب اور سمندروں کی سیر کرواؤ تاکہ تمام کائنات ان کا نام اور حلیہ ان کی صفت معلوم ہو جائے، اور ان کو تمام جاندار مخلوق یعنی جن اور انس، ملائکہ، چرند و پرند کے سامنے پیش کرو، تمام انبیاء کرام کے اخلاق حسنہ سے مزین کرو، اور اس کے بعد وہ بادل چھٹ گئے، ستارے قریب آ گئے، اور منادی نے اعلان کیا کہ واہ واہ، کیا خوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا پر قبضہ دے دیا، اور کائنات کی کوئی چیز باقی نہ رہی کہ جو ان کے قبضہ اقتدار غلبہ اطاعت میں نہ ہو۔ پھر 3 شخص نظر آئے، ایک کے ہاتھ میں چاندی کا لوٹا، دوسرے کے ہاتھ میں سبز زمرد کا تشت، اور تیسرے کے ہاتھ میں ایک چمکدار انگوٹھی تھی۔ انگوٹھی کو 7 مرتبے دھو کر حضور کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت لگائی گئی، پھر آپ کو ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر آپ کی والدہ ماجدہ کے سپرد کر دیا گیا۔ ولادت شریف کے وقت غیب سے عجیب و غریب انوار ظاہر ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے حرم شریف کی پشت، زمین اور ٹیلے روشن ہو گئے، اور آپ کے ساتھ ایک ایسا نور خارج ہوا کہ شام کے محلات نظر آ گئے، اور آسمانوں پر پہلے شیاطین چلے جاتے تھے اور
لوگوں کو اپنی طرف سے کچھ ملا کر بتا دیتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے آسمانوں میں ان کا آنا جانا بند ہو گیا۔ آسمانوں کی حفاظت شہاب ثاقب سے کر دی گئی، تو اس طرح وحی اور غیر وحی میں غلط ملط ہو جانے کا اندیشہ جاتا رہا۔ شہر مدان میں محل کسریٰ پھٹ گیا اور اس کے کنگرے گر پڑے، اور فارس کے آتش کدہ ایسے سرد پڑ گئے کہ ہر کسی نے آگ جلانے کی کوشش کی مگر نہ جلتی۔ بحر سادہ جو ہمدان وقم سے درمیان ایک بالکل خشک ہو گیا۔ وادی سادہ جو شام و کوفہ کے درمیان تھی، جو کہ بالکل خشک ہو پڑی تھی، لبالب بہنے لگی۔ اللہ پاک ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دین پر ثابت قدم رکھے، آمین۔ ناظرین، کامنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ شکریہ۔